बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम वफाकी व सूबाई मुलाज़मीन को अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज रात 12 बज गए हैं, यानी कि 18 अक्टूबर 2022। इम्पॉर्टेंट तरीन मैसेज है तमाम वफाक के मुलाज़मीन के लिए और सूबों के मुलाज़मीन के लिए। आपको पता है कि 13 अक्टूबर को हमने जुमेरात को एहतजाजी मुजाहरा किया था और डिसाइड किया था कि हम तादाद को देखते हुए इसको धरने की तरफ लेके जाएंगे। तकरीबन रात 2 बजे तक हमारा डेडलॉक बरकरार रहा और वफाकी वज़ीर ममलकत अब्दुर्रहमान कांजू साहब तशरीफ़ लाए। उन्होंने यकीन दहानी करवाई, क्योंकि उस रोज़ सेक्रेटरी ख़जाना और वज़ीर ख़जाना जो हैं मौजूद नहीं थे पाकिस्तान में, अभी भी बाहर हैं IMF के लिए मुज़ाकरात के लिए गए हुए। और हमें बड़ी अच्छी तरह से इसका अंदाज़ा हो चुका था पहले से ही, मगर मुलाज़मीन की स्ट्रेंथ शो करवाना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए सूबाई मुलाज़मीन को हमने इस प्रोटेस्ट के अंदर जो है वो दावत नहीं दी थी। और इंतज़ामिया को भी एक मैसेज इंतज़ामिया के लिए भी हमने रखा था कि सिर्फ वफाक की इतनी तादाद है, अगर सूबों की तादाद इसके साथ शामिल होगी तो फिर नौबत कहाँ तक जाएगी। और अगर एहतजाजी मुजाहरा था, अगर धरने की तरफ जाएंगे, और धरने का मतलब फिर धरना होता है, और ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस का जो धरना है, ख्वाह बजट में हो सेक्रेटरीट के ताले, या 10 फरवरी 2021 हो, जिसमें आंसू गैस, लाठी चार्ज, शेलिंग और तमाम जो है चीज़ें रुक गई थी। आखिरी हद होता है धरना, और मुझे यकीन है कि हमें धरने की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। तमाम सूबाई मुलाज़मीन के लिए ये मैसेज है कि हमने बॉल जो है हुकूमत के कोर्ट में डाल दी है, और बड़ा वाज़े पैगाम दिया है हमने गवर्नमेंट को कि बहैसियत सरकारी मुलाजिम, हमारा किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर ताल्लुक़ है तो सिटिंग गवर्नमेंट, उनकी जो भी पॉलिसीज़ होंगी बहैसियत सरकारी मुलाजिम उसके ऊपर अमल दरामद भी करेंगे, मुल्क को तरक्की की जानिब गामज़न करने में अपना किरदार भी अदा करेंगे। मगर उसके साथ साथ जो हमारे जायज़ आइनी हकूक़ हैं, हमें उसके ऊपर किसी तौर पे समझौता नहीं करना। आप सब के लिए मैसेज है, बिलखसूस जो महरूम सरकारी मुलाजमीन हैं। आज भी एक मतवक्को मीटिंग थी, बल्कि डिसाइडेड था कि आज मीटिंग होगी, उसका शेड्यूल नहीं था। जुमे के दिन अब्दुर्रहमान खान कांजू साहब से मुलाकात हुई थी, क्योंकि आज कौमी असम्बली का इजलास था। मुझे स्पेशली उनके ऑफिस से कॉल आई और उन्होंने कहा कि मीटिंग का टाइम हम सेट करके एहसन इकबाल साहब जो सीनियर वज़ीर हैं प्लानिंग के मुस्लिम लीग नून की तरफ से, कि आपकी मीटिंग करवाते हैं। अब्दुर्रहमान खान कांजू साहब उसमें अवेलेबल नहीं होंगे। तो मैंने उससे माजरत की और मैंने कहा कि कल के दिन आप इसको मीटिंग रखें, या परसों के ऊपर भी, जिसके अंदर अब्दुर्रहमान खान कांजू साहब खुद मौजूद हों। बड़ा वाज़े पैगाम था इसके हवाले से। मुलाजमीन के लिए ये मैसेज है कि आप लोग अपनी तैयारी रखें। जितनी भी यूनियंस एसोसिएशंस हैं जो पहले भी अपना किरदार अदा करती रही हैं मुलाजमीन के हकूक़ के हवाले से, किसी से कोई यूनियन एसोसिएशन ढकी छुपी नहीं है। होता ऐसे है कि मैं किसी यूनियन का नाम लेता हूं, कोई एक आधी रह जाती है तो वहां से नाराजगी पैदा हो जाती। मुज़ाकरात के लिए भी अगर मैंने यहाँ से लाहौर जाना है और गाड़ी के अंदर 4 सीटें हैं, ड्राइविंग सीट पे मैं बैठा हूँ, तो चाहते हुए भी मैं 6 साथियों को नहीं ले जा सकता, बेशक मेरे कितने भी करीबी हों। वहाँ पे कैपेसिटी देखी जाती है। बिल्कुल मुज़ाकरात में भी इसी तरह से होता है। मगर एक चीज़ बहुत वाज़े है कि जो साथी, यूनियन छोटी है बड़ी है, जिसने इस एहतजाज के अंदर शिरकत की है, तमाम इदारों के मुलाजमीन को पता है कि कौन सी यूनियन जो है मुलाजमीन के हक के लिए लड़ रही है, और जो यूनियन नहीं आ रही है
ان سے سوال کرنا آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ ملازمین کے حقوق کے لیے اپنی آواز کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں۔ الحمدللہ 90% سے زیادہ وفاقی و صوبائی تنظیمیں آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہیں۔ اس کا عملی ثبوت 5، 6، 7، 8، 9، 10 تاریخ کو پشاور میں آپ لوگوں نے عملی مظاہرہ دیکھا جب ہمارے پرائمری اسکول ٹیچرز کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے خیبر پختونخوا کے وہاں پہ الائنس کے ملازمین نے شرکت کی اپنے مطالبات کے حق کے اندر۔ اور خیبر پختونخوا کے غیور ملازمین کے لیے یہ میرا میسیج ہے کہ اس وقت وفاق کے ملازمین کو مجھے بھی آپ کی ضرورت ہے، اور کوئی بھی ایسی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ اگر پے اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات کی بات کی جائے تو ڈسپیرٹی کا شکار آپ بھی ہیں۔ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس میں اضافہ ہوگا تو میرے صوبائی بھائیوں کا بھی ہوگا۔ پے اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات کے مطابق ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس الاؤنس میں اگر اضافہ ہوگا تو وفاق کے ساتھ ساتھ صوبائی بھائیوں کا بھی ہوگا۔ اپنی تیاری رکھیں۔ 8 نومبر کے حوالے سے پیرالل ہم مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر ہیں، اور انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ کے گھر یقین ہے کہ ہم احتجاج کی طرف نہیں، 10 فروری 2022 کی طرح یوم تشکر کی طرف جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ وفاقی ملازمین جو اپ گریڈیشن کے منتظر تھے یا ڈیلی ویجز کانٹریکٹ ایڈ ہاک کنٹیجنٹ ملازمین، آپ کے لیے بھی یہ میسیج ہے کہ آپ نے ایک اچھی تعداد میں شرکت کی، مگر آپ کو اپنی تعداد ذہن کے ساتھ وہاں پہ بیٹھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کر کے فنڈنگ سے خیموں کا بھی بندوبست کریں گے، اور سب سے جو مین چیز ہے کھانے کا، ہماری کوشش ہے کہ ہمارے پاس اتنی فنڈنگ ہو کہ 3، 4 یا 5 ہزار ساتھی اگر ہمارے بیٹھ جاتے ہیں تو ایک دیگ سے اگر خرچہ اس کے اندر آتا ہے 6 سے 7 ہزار میں، اگر ایک دیگ تیار ہوتی ہے 6، اس کے اندر ہمارے 60 ساتھی جو ہے فیسیلیٹیٹ ہوتے ہیں تو وہ تقریباً 100 دیگوں کا خرچہ بنتا ہے۔ ہمیں اپنے ساتھیوں کو دن کا ٹائم اور رات کے ٹائم کھانا وہاں پہ پرووائڈ کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم تمام یونینز ایسوسی ایشنز کو بھی کال دیں گے اس حوالے سے۔ میں تمام دفاتر کے اندر بھی جاؤں گا جہاں تک ہو سکتا ہے، کیونکہ 8 نومبر کا جو ہمارا پروٹیسٹ ہے، یا معذرت کے ساتھ پروٹیسٹ کہہ گیا، جو ہمارا دھرنا ہے یا حکومت کے حق میں ہم نے کنونشن کرنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں فنڈنگ کی ڈیفینیٹلی ضرورت پڑے گی، کیونکہ لاسٹ پریس کانفرنس بھی ہم نے کی تو اس میں تقریباً 30 سے 35 ہزار خرچہ تھا۔ اگر ہم کھانے کی بات کریں، کچھ تو ہمارے فیڈرل گورنمنٹ انجینئرز نے کیا، کچھ ہم نے اپنے سے جو ہے کھانے وغیرہ کا جو ہے ساتھیوں کے لیے ارینج کیا۔ تیاری رکھیں، جتنے بھی ساتھی جو ہیں مخیر حضرات، اگر میں کہا جاؤں تو بے شک آپ فنڈنگ نہ کریں۔ احتجاج کے دن آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کھانے کی سہولت وہاں پہ جو ہے ٹائملی جو ہے وہ پرووائڈ کریں، تاکہ جو لوگ آتے ہیں سرکاری ملازمین، کچھ شوگر کے مریض ہوتے ہیں، وہ زیادہ دیر وہاں پہ رک نہیں سکتے ہیں۔ بھرپور پلاننگ کے ساتھ ہمارے پاس 20 سے 22 دن کا ٹائم ہے انشاءاللہ تعالی۔ غیر سیاسی تھے، غیر سیاسی ہیں، غیر سیاسی رہیں گے، پرامن تھے، پرامن ہیں، پرامن رہیں گے، مگر اپنے جائز آئینی حقوق کے اوپر آپ سے وعدہ تھا کہ سمجھوتا نہیں کریں گے۔ تمام لیٹسٹ اپڈیٹس کے ساتھ آپ کو شیئر کرتا رہوں گا۔ تمام پاکستان بھر کے ملازمین کے لیے یہ پیغام ہے کہ 8 نومبر کو آپ پاکستان کے کسی بھی کونے کے اندر ہیں، میرا تمام صوبائی ملازمین کے لیے یہ میسیج ہے کہ آپ کو ہر صورت کے اندر اسلام آباد پہنچنا ہے۔ آپ کو پہلے بھی جب بھی ہم نے دھرنے کی کال دی، خالی ہاتھ نہیں جانے دیا، خواہ 25% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ہو، صوبوں میں بے شک اس کا حلیہ بگاڑ دیا گیا، 5 ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز کو بنیادی تنخواہ میں ضم کرنا ہو، 15% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ہو، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہم نے اتفاق اتحاد سے حاصل کی، اور انشاءاللہ تعالی ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس الاؤنس اور پے اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات کے مطابق تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالی 40% ہمیں ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس مل رہا ہے، 70% کی ریکمنڈیشن ہے، مگر جو ہمارے مقصود ساتھیوں کو 150% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس دیا گیا ہے، ایگزیکٹیو الاؤنس،
اس کے برابر ہماری ڈیمانڈ ہے کہ کسی بھی نام سے ہمیں وہ الاؤنس دیا جائے، اپ گریڈیشن اور ریگولرائزیشن کے ساتھ ساتھ۔ تیاری رکھیں تمام ملازمین، آپ سے پہلے بھی وعدہ تھا، آئندہ بھی وعدہ ہے کہ آپ کے حقوق کے اوپر کسی صورت کے اوپر انشاءاللہ تعالی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں اور اس میسج کو شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔ اینڈ میں ایک چیز پھر رہ گئی، اکثر ساتھی گلا کرتے ہیں، ہمارے پینشنرز حضرات، ایجنڈے میں تھا، ڈسکشن بھی ہوئی، ریٹن بھی ہے، اور آپ کے پینشنرز کے ایک نمائندے ہمارے ساتھ مذاکرات کے اندر موجود تھے۔ کسی صورت میں ساتھ ہیں، اور خاص طور پہ ہمارے پی ایم پیکج کے جو ملازمین ہیں ان کے لیے بھی یہ میرا پیغام ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اور جو بہت چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں ہمارے ملازمین کے، جس کے اندر خاص طور پہ ہمارے اے ٹی وی کے 22 مہینے کی تنخواہیں جو ہے ساتھیوں کو نہیں ملی ہوئی، وہ بھی ہم نے ہائی لائٹ کیا۔ اور ہمارے پوسٹ آفس کے ساتھی، جو میں ایک چیز بار بار کہہ رہا ہوں کہ راجہ بلال ہمارے پوسٹ آفس کے ساتھی انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انتظامیہ کے لیے میسج ہے کہ اگر کوئی ثبوت ہے تو ثبوتوں کی بنیاد پہ انکوائری کر کے جو بھی قانونی ایکشن بنتا ہے بنائیں، مگر اگر ناجائز طور پہ ہمارے کسی بھی ساتھی بشمول پوسٹ آفس کے راجہ بلال جو ہیں، اور پی ڈبلیو ڈی کے اندر بھی کوئی ایشو میرے خیال میں ہماری یونین کے ساتھ آیا ہے، الائنس میں شامل کسی بھی تنظیم یا ایک سنگل ملازم، خواہ وہ ہمارا نائب قاصد بھائی کیوں نہ ہو، اگر اس کے ساتھ زیادتی ہوگی تو تمام الائنس میں شامل تنظیمی اور ملازمین اس دفتر کے باہر جا کے اس کے حق کے اندر انشاءاللہ تعالی دھرنا دیں گے۔ ہم ملازمین کے حقوق کے لیے چل رہے ہیں۔ خدا را انتقامی کارروائیوں کا جو ہے کسی بھی ملازم کو نہ ہی بنائیں اور نہ ہی بنانے کا آپ نے سوچنا ہے، کیونکہ ملازمین ایک تھے، ایک ہیں اور ایک رہیں گے، اور یہ صرف اپنے جائز آئینی حق کے لیے نکل رہے ہیں۔ اور ملازمین سے بھی درخواست ہے کہ خدا را بالکل سبمیسو اور عاجزانہ طور کے اوپر رہتے ہوئے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں پرامن طور پہ، انشاءاللہ تعالی اللہ ہمارا حامی و ناصر ہوگا۔ بہت شکریہ۔